راج صاحب السلام علیکم. میں آپ کو خبر نامہ ٹی وی چینل پہ ویلکم کہتا ہوں. راج صاحب یہ بتائیں کہ اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے آپ کیا محسوس کر رہے ہیں کہ پہلی جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی وہ کیسی چل رہی تھی, اس کے عوام کے لیے کیا کیسی اچھی تھی, اور موجودہ جو گورنمنٹ چل رہی ہے اس وقت نا تو یہ عوام کے لیے کیا کر رہی ہیں؟ اس وقت عوام مہنگائی میں پیس رہی ہے نا, تو اس پر کیا آپ کے تاثرات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت مہنگائی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے اور عوام واقعی وہ پس رہی ہے اور عوام کا گزارا جو ہے وہ بہت مشکل ہو چکا ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ مہنگائی جو ہے اس کی اصل ذمہ دار کون سی حکومت ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری ذمہ داری جو ہے جو ہماری سابقہ حکومت تھی پی ٹی آئی کی اس پہ جاتا ہے اس کی ساری ذمہ داری, کیونکہ انہوں نے یہ ایسا ایک طوفان کھڑا کیا کہ موجودہ حکومت کو اس کو کنٹرول کرنا مشکل ہو رہا ہے. اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے وہ اپنی پوری کوشش کر رہی ہے اور ہمیں امید ہے کہ وہ انشاءاللہ اس کو کنٹرول بھی کر لے گی. لیکن حالات اتنے وہ بگاڑ کے کر گئے ہیں کہ اس کو کنٹرول کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا. عوام نے کوئی شک نہیں کہ بہت قربانی دی, بہت برداشت کیا, لیکن اچھا وقت ابھی آنے والا ہے. انشاءاللہ امید رکھیں کہ بہت جلد عوام کو ریلیف بھی دے گی یہ حکومت. رائس صاحب پٹرول بہت انٹرنیشنل مارکیٹ میں بہت اسی پرائز بہت ہائی ہو گئی تھی نا, اس وقت انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی $100 سے نیچے آ گیا ہے, تو آپ کا کیا خیال ہے ابھی ان کو پٹرول کتنا سستا کرنا چاہیے پاکستانی عوام کے لیے نا؟ دیکھیں اس کے بارے میں تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ کتنا سستا کرنا چاہیے, لیکن اس کا فرق جو ہے وہ ضرور پڑے گا. اور جیسے کہ وزیر اعظم صاحب نے کل فرمایا بھی ہے اپنے کسی پروگرام میں کہ وہ بہت جلد اس میں نا عوام کو جو ہے وہ دیں گے ریلیف. اور کہہ رہے تھے کہ عوام نے جو قربانی دی ہے, جو تکلیفیں برداشت کی ہیں, اب اس کا صلہ ان کو ملنا چاہیے. تو یقیناً وہ اس میں خاطر خواہ کمی ہوگی. لیکن میں اگر یہ کہہ دوں کہ اس میں 30 روپے یا 40-50 روپے, یہ میری طرف سے بہت مشکل ہوگا اس کا اندازہ لگانا. لیکن امید یہی ہے کہ ریلیف جو ہے نا وہ ٹھیک ملے گا. رئیس صاحب کا کیا خیال ہے کہ موجودہ حالات میں فوری طور پہ الیکشن کرانی چاہیے یا کہ اسے حکومت کو ٹائم پورا کرنا چاہیے تاکہ اپنا ٹائم پورا کرے, جو یہ وعدہ کر کے تو کچھ عوام کو ریلیف دے کے جائیں, کوئی معاملہ ٹھیک کر کے جائیں نا؟ نہیں, اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ روایت جو ہے یہ نہیں ہونی چاہیے. ٹائم پورا ہونا چاہیے, پورا ٹینیور جو ہے اس حکومت کو کرنا چاہیے, اور اپنے جو صحیح ٹائم ہے اس پہ الیکشن ہونے چاہیے. پہلے الیکشن کرانے کا میں نہیں سمجھتا کہ کوئی فائدہ ہوگا. رئیس صاحب عمران خان کہہ رہا ہے کہ میرے خلاف بہت بڑی سازش ہوئی ہے اور مداخلت ہوئی ہے, اس سلسلے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ جو عدم اعتماد کی تاریخ کامیاب ہوئی ہے جمہوری طریقے سے ہوئی ہے یا غیر جمہوری طریقے سے نا؟ بالکل 100% جمہوری طریقے سے ہوئی ہے. اس میں کوئی ایسا غیر قانونی یا غیر پارلیمانی کوئی طریقہ نہیں اپنایا گیا. جہاں تک عمران خان صاحب کے کہنے کا تعلق ہے کہ میرے خلاف سازش ہوئی, اور وہ کہہ سکتے ہیں, وہ ان کے اپنے ایک ذہن کی اختراع ہے, لیکن کوئی ایسی سازش نہیں ہوئی. پہلے بھی حکومتیں بدلتی رہیں, پہلے بھی ہر قسم کی چینجز آتی رہی, لیکن کسی نے ایسا الزام نہیں لگایا کسی پہ کہ فلان بین الاقوامی سازش ہو گئی یا کہیں اور سے. مطلب جو الزام اس وقت عمران خان صاحب لگا رہے ہیں وہ بالکل بے معنی ہے. ان کا کوئی مقصد نہیں ہے اور نہ ہی ان کا کوئی وجود ہے. رائس صاحب آنے والے الیکشن میں کیا خیال ہے؟ ابھی تو بلدیاتی الیکشن شروع ہو رہے ہیں, اس میں آپ حصہ لیں گے؟ بلدیاتی الیکشن میں تو میں شاید حصہ نہ لوں, لیکن جب عام انتخابات ہوں گے, جنرل الیکشنز, اس میں انشاءاللہ میں ضرور حصہ لوں گا. تھینک یو رائس صاحب, بہت شکریہ.